السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چند اصلاحی باتیں اور نصیحتیں لے کر، اور میرا خطاب اپنوں سے ہے۔ سبھی اپنے ہیں، تمام مسلمان اپنے ہیں، چاہے وہ بھلے وہ گمراہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اپنے ہیں، لیکن اپنوں سے میری مراد یہ ہے کہ جو توحید و سنت کے داعی ہیں، میرا خطاب ان سے ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم تواصی بالحق کرتے رہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ تو تواصی بالحق یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرتا رہے۔ اب یہاں مجھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو آپ نے نصیحت کرنی تھی، آپ اس کو جا کے خطاب کرتے اور آپ یہ پبلکلی نہ کرتے، لیکن ایک ایک کو جا کے خطاب کرنا، یعنی یہ ایک منتشر چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور ایک یعنی بہت عام چیز ہے، منظر عام پر ہر جگہ سے دکھائی دیتی ہے، ہر علاقے میں دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک ایک شخص کو جا کے تنہائی میں نصیحت کرنا غیر ممکن ہے، اور انشاءاللہ میری یہ آواز پہنچے گی، مشائخ تک بھی پہنچے گی، ہمارے جو داعی حضرات ہیں محترم، ان تک بھی پہنچے گی، کیونکہ یہ چیز ایک بہت ہی پھیل چکی ہے۔ تو جب چیز ایک پھیل جائے، اگر کوئی ایک جگہ ایک خاص شخص سے متعلق ہوتی تو جا کے اس کو تنہائی میں نصیحت کی جاتی، لیکن یہ پھیل چکی ہے، تو اس پر جو ہے یعنی اس پر بات بھی جو ہے علناً کرنی چاہیے، اس لیے بھی تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، اور اس لیے بھی تاکہ انسان بری الذمہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز، یہ اپنے آپ کو توحید و سنت کے داعی کہتے ہیں اور ان میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی شخص ان میں سے اس کا انکار نہیں کرتا، تو یہ یعنی یہ چیز واضح ہو جائے کہ نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو شاید بہت ہی معمولی سی چیز سمجھیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ یہ پہلی چیز، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دروس اور محاضرات کا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان میں، مشائخ کو بلایا جاتا ہے، بہت ہی فاضل اور عالم شخصیات کو بلایا جاتا ہے، جو ہمارے مشائخ ہیں، اور ہمارے مشائخ کے بھی مشائخ ہیں بعض، تو ان کو بلایا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے حضرات جو ہمارے یعنی داعی حضرات ہیں، جو یعنی مشائخ کے درجے پر نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی دعوتی خدمات ہیں، ان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو عام ہے کہ وہ جب اس کا اعلان تیار ہوتا ہے تو اس اعلان پر یعنی غلو کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اعلان میں ایک شخص کے ساتھ دائرے کے اندر 10-20 لقب دیے جاتے ہیں، حضرت، علامہ، جو ہے خطیب ملت، امام عصر، محدث عصر، شمشیر ملت، شہزادہ اہل سنت، حضرت یعنی شیخ عرب و عجم، اور کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا یعنی غلو معلوم ہوتا ہے، اور بہرحال یہ جو سلف کا منہج ہے اس کے برخلاف ہے۔ سلف کہ ہاں یہ چیز نہیں ملتی، اور ہم جب سلف کے منہج کے دعات ہیں تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو فاضل مشائخ ہیں، ہمارے جو مشائخ فضلاء ہیں، وہ اس چیز کو پسند قطعاً نہیں کرتے، لیکن اب یہ چیز ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ انتظامیہ جو ہوتی ہے مسجد کی، وہ تیار کرتی ہے، اور شیخ کو ممکن ہے وہ اعلان دکھے بھی نہ، وہ تو ان کو بلایا جاتا ہے، وہ تو وہاں آ کے شاید دیکھتے ہوں کہ پیچھے سٹیج پہ کیا سجا ہوا ہے۔ تو اور مجھے بتایا گیا، ثقہ جو ہے بھائیوں نے بتایا کہ حضرت علامہ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اور ان کے نام کے ساتھ کبھی اس طرح کا نہیں لگایا جاتا تھا، بس فضیلت الشیخ پر اکتفا کی جاتی تھی، یا مولانا پر اکتفا کی جاتی تھی، جبکہ انہی کے ساتھ اعلان میں کسی چھوٹے کا نام ہوتا تھا تو اس کے ساتھ 10 لقب ہوتے تھے، لیکن شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف فضیلت الشیخ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس سے سختی سے منع کرتے تھے۔ تو ہمارے مشائخ اس پر راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی راضی ہے کہ اس کو علامہ اور جو ہے شیخ عرب و عجم اور محدث عصر اور محدث زمانہ اور خطیب اہل سنت اور خطیب ملت اور خطیب دورہ اور امام زماں کہا جائے، تو پھر وہ اہل علم میں سے قطعاً نہیں ہے۔ کوئی اہل علم میں سے جو ہے اس چیز پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر
اگر اگر اگر اگر انتظامیہ پوسٹر تیار کرے اس میں جو ہے صرف فضیلت شیخ لکھ دے اور وہ جس کا نام لکھا گیا ہے وہ بعد میں آ کے کہے کہ نہیں اس میں اور بڑھائیں، تو پھر اس شخص کو بلانا ہی نہیں چاہیے، اس کو بلیک لسٹ کراس آؤٹ کر دینا چاہیے، وہ اہل علم میں سے قطعا نہیں ہو سکتا۔ فضیلت الشیخ کافی ہے، یہاں جو ہے مشائخ کو ہم نے یہاں سعودیہ میں دیکھا کہ بڑے سے بڑا شیخ ہو، چھوٹے سے بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کو فضیلت الشیخ کر کے بلایا، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مولانا کا لفظ ہے تو وہ لکھا جائے، اگر آپ نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے تو فضیلت الشیخ لکھ دیں، اگر آپ نے اپنا جو دیسی وہ ہے توسیع پہ رہنا ہے تو مولانا لکھ دیں، اور کافی ہے مولانا فلان حفظہ اللہ بس۔ اب اس میں جو ہے غلو کا پہلو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، تو یہ تو دین میں غلو دین میں نہیں کرو، یعنی جائے کہ انسان جو ہے شخصیات میں غلو کرنے لگے، یعنی عیسیٰ میں غلو کرنے سے منع کیا گیا تو پھر ہم آگے جو ہے جو امتی ہیں ان میں غلو کرنے لگیں، تو یہ جو ہے یہ اہل سنت کو اور سلفی حضرات کو زیب نہیں دیتا۔ اور اس میں پھر عجیب یعنی اب محدث عصر یعنی زمانے کا محدث تو ایک ہی ہوگا نا، اب پاکستان میں ممکن ہے 10 شخصیات ہو جن کے ساتھ محدث عصر لکھا جائے، تو ایک ہی وقت میں یہ محدث عصر تو پھر وہ نہ ہوئے، اپنے زمانے کے محدث تو نہ ہوئے، یعنی محدث عصر کا تو یعنی اس بات سے یہ دلالت ملتی ہے کہ یعنی اس زمانے کے یہ ہیں، اس زمانے کے محدث تو سب پہ ہی لکھا جا رہا ہے۔ خطیب دوران، خطیب یعنی کتنے یعنی آپ دیکھیں اس دن ایک اعلان نظر سے گزرا، اس پہ لکھا تھا ترجمان کتاب و سنت، یعنی صحابہ میں تو ابن عباس کو حضرت عمر نے یا دیگر صحابہ اور تابعین نے یعنی یہ لقب دیا ترجمان القرآن، ایک صحابی کو یہ لقب دیا، یعنی ان کی سعت علم کی وجہ سے کہ قرآن کا اسباب النزول اور معانی کا جو ان کے پاس جو علم تھا وہ شاید اس زمانے میں کسی دوسرے کے پاس ہو، تو ان کو ترجمان القرآن ایک کو یہ لقب ملا۔ آج تو ہمارے ہاں یعنی ہر چھوٹا بڑا ترجمان، اور ترجمان القرآن بھی نہیں، ترجمان کتاب و سنت، ماشاء اللہ۔ تو اب یعنی حیرت ہوتی ہے، اور پھر یعنی بعض لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کتنے وہ علم میں کتنے پانی میں ہے وہ۔ بہرحال تو یعنی اتنے بڑے بڑے القاب، ترجمان کتاب و سنت، یعنی ماشاء اللہ، یعنی ابن عباس کے منزلت پر پہنچ گیا، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے، وہ ترجمان القرآن تھے، یہ ترجمان کتاب و سنت ہو گئے۔ تو یعنی انسان جو ہے اس غلو سے پرہیز کرے، اور مشائخ سے راضی نہیں ہے۔ بعض مشائخ یعنی وہ ان کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں چل رہا ہے تو چلنے دو، لیکن مشائخ سے راضی نہیں ہے۔ اور تو انتظامیہ والوں، اور عجیب چیز ہے، یعنی جو شخص جن حضرت کو جن عالم کو بلایا جا رہا ہے خطاب کرنے، ان کی تصویر نہیں ہوگی، جو انتظامیہ والے وہ اپنی تصویریں لگائیں گے، یعنی یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ بلکہ انتظامیہ والے کیا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی تصویریں لگی ہوں گی، اوپر علامہ احسان اللہ ظہیر کی تصویر لگی ہوگی، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ یعنی آپ بلا رہے ہیں جس کو خطاب کرنے، اس کی تو تصویر ہے نہیں، ویسے تصویر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ تصویر لگی ہے اس شخص کی جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہی ہوا تھا جو ہے پیچھے قائد اعظم کی بھی لگا دیں، قائد اعظم کی کیوں نہیں، قائد اعظم کی محمد اقبال جناح کی بھی لگا دیں، بیچ میں علامہ احسان اللہ ظہیر کی لگا دیں، تو یعنی کیا کہیں، یعنی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہرحال تو اس غلو سے پرہیز کیا جائے، اور واللہ حسدن نہیں، یعنی کوئی یہ کہے کہ شاید آپ کو نہیں کہا جاتا، آپ کو واللہ حسدن نہیں، یعنی نہ ہم ان القاب کو پسند کرتے ہیں، نہ یہ القاب، نہ میں اس کا لائق، میں اس کے اہل ہوں، بلکہ میں تو یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعوت کو اس سے ڈر ہے کہ نقصان نہ پہنچے، ہمیں یہ پڑھ کے اس طرح کا جو ہے القاب ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ انجینئر علی مرزا یا دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنے نام کے ساتھ 20 لقب نہیں لگاتے، تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہ کیا، یہ اپنے جو ہے بڑوں کے ساتھ ہر ایک جو ہے ہر ایک کے اپنے بابے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے بابے کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القاب لگاتا ہے، جیسے کہ وہ کوئی جو ہے وہ ابن عباس ہوں یا کوئی امام احمد ہوں یا ابن تیمیہ ہوں، تو پھر وہ متنفر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ لگائیں تو لوگ درس میں نہیں آئیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں فضول بات ہے۔ جو امام جو نہیں آئیں گے نہ آئیں، یعنی جو شخصیت کا اس شخص کا مقام جانتا ہے وہ آئے گا۔ ان القاب کو دیکھ کر آپ ہر ایک کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، ان القاب کو دیکھ کر کون آئے گا؟ بلکہ ان القاب سے میں ہوں، اگر میں عام شخص ہوتا، میں عام شخص پاکستان میں ہوتا، میں تو القاب کو دیکھ کے تو میں اور بھاگ جاتا، میں کہتا یہ تو چونیاں مار رہے ہیں لوگ، اپنے بڑوں کی جو ہے وہ کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں، میں تو نہ آتا اگر مجھے الا کہ مجھے پتا ہو کہ وہ
جو مدعو ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہیں، ورنہ یہ القاب دیکھ کر تو انسان اور متنفر ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز تھی باختصار۔ دوسری چیز جو ہے میرا خطاب ہے واعظ جو حضرات ہیں، واعظین جو ہیں، جو دعات ہیں، جو مقررین ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی تحریف نہ کیا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بلسان عربی مبین، عربی لسان میں نازل ہوا، اس کو عربی انداز میں پڑھا جائے۔ اور بعض روایت میں آثار میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن باللحون العرب، قرآن کو عرب جس لے سے پڑھتے ہیں اس لے سے پڑھو، کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو عرب کس لے سے پڑھتے تھے؟ وہ غنہ کرتے تھے جہاں نون آتا تھا، تو جہاں میم کے بعد با آتا تھا، تو یا نون کے بعد حروف اخفا آتے، تو عرب کی فطرت میں یہ غنہ کرنا تھا۔ یا وہ جب تعظیم کرتے چاہتے تھے تو وہ الف کو لمبا کھینچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی انسان جب یعنی عرب ہو یا غیر عرب، فطرتاً جب وہ کسی چیز کو تاکید کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی الف کو کھینچتا ہے، تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ فطرتاً یعنی یہ عرب کی طبیعت میں تھا۔ تو یہ لحون العرب جو تجوید کے قوانین ہیں، یہ لحون العرب ہے۔ عرب یعنی اس لے سے پڑھتے تھے، یہاں مد دیتے تھے، یہاں غنہ کرتے تھے۔ اب عرب جو ہے وہ جہاں نون کے بعد ہا آ جائے یا حمزہ آ جائے وہاں وہ غنہ نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت میں ہی نہیں تھا، مزاج میں ہی نہیں تھا۔ اگر آپ وہاں غنہ کریں گے، اب میرا مقصد یہ ہے، میرا اصل میں جو مقصود ہے میرا، وہ واعظ حضرات جو ہمارے جو دیسی انداز میں واعظ کرتے ہیں، پنجابی میں، سندھی میں، اردو میں، وہ لے کے ساتھ واعظ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ آپ اردو بول رہے ہیں تو یعنی پنجابی بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، اس زبان میں جو لے کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس زبان کے ساتھ مخصوص ہے، آپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں جب قرآن آتا ہے وہ بھی اسی لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ لے جو ہے، وہ ترنم جو ہے، وہ عربی ترنم سے ہٹ کے ہوتا ہے، جبکہ قرآن پنجابی یا سرائکی سندھی میں نہیں نازل ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا، تو اس کو عربی اقرأ القرآن باللحون العرب۔ اب اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو لحون العرب کی مخالفت ہوتی ہے، اب جیسے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اب یہ عربوں کی فطرت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، اسی لیے تجوید کے قوانین جو عرب لحن، عربی ترنم پر مبنی ہے، جو عربوں کے تھے، تو اس کی بھی خلاف ہے کہ نون کے بعد الف یا حمزہ آ جائے، نون کے بعد حمزہ آ جائے تو اس پر نون پہ غنہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے حضرات جب یہ آیت بھی پڑھیں گے اس پنجابی سندھی سرائکی ترنم میں تو اس طرح پڑھیں گے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اب نون پہ غنہ کریں گے، جبکہ نون میں غنہ ہوتا ہی نہیں، جو اس کی، کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہو، ہا ہو، خا ہو، عین ہو، غین ہو، تو جو ہے اس پر غنہ نہیں ہوتا، یہ حروف الحلق جب آ جائے، کیونکہ یہ عربی مزاج کے خلاف ہے، اور قرآن عربی مزاج، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کو عربی لے کے ساتھ، عربی ترنم کے ساتھ پڑھا جائے، عربی لحن کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے، یہ تو رہا ترنم، چلیں غنہ ہو گیا، یعنی قرآن کی کوئی تحریف نہیں ہوئی کم از کم، لیکن تحریف ہو جاتی ہے۔ اب جیسے آپ الف کو کھینچ لیا، جہاں مد نہ بھی تھی آپ نے کھینچ لیا، کوئی حرج نہیں، الف تو الف ہی رہی نا، واو ہی رہی، یا ہی رہی، چاہے آپ اس کو جتنا بھی لمبا کھینچیں، اگرچہ وہ تجوید کے جو ہے وہ قوانین کے خلاف ہے، جہاں واو کے یا الف یا کے بعد حمزہ نہیں ہے، جہاں پر مد نہیں ہے، کیونکہ مد تب آتی ہے جب الف کے بعد حمزہ ہو، یا واو کے بعد حمزہ ہو، یا کے بعد حمزہ ہو، حمزہ نہیں بھی ہے، آپ وہاں بھی مد کر رہے ہیں، تو چلو ایک یعنی تنزل ہم کہتے ہیں کہ چلو یعنی انشاءاللہ یعنی معاف ہے، کیونکہ واو یعنی آپ نے تحریف نہیں کی کم از کم قرآن کی، واو ہی رہی، الف ہی رہا، یا ہی رہی، لیکن جب پیش ہو اس کو آپ کھینچنا شروع کر دیں تو واو بن جائے گی، الف ہو، فتحہ ہو، زبر ہو، اس کو آپ کھینچنا شروع کریں تو الف بن جائے گی، کسرہ ہو، زیر ہو، اس کو آپ کھینچنا شروع کریں تو یا بن جائے گی، اور یہ میں نے واضحوں میں سنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے اللہ کے نام کی تحریف کر دی، اللہ آخر میں زبر ہے، آپ اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی پہ آپ کھینچ رہے ہیں، اگرچہ تجوید کے قوانین کے مخالف ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یا ہی رہی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، آپ نے لمبا کھینچ لیا تھوڑا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا ہم نے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اب یہاں بھی میم پہ غنہ کر دیا، جبکہ یہاں عربی لحن کے مطابق میم پہ غنہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھینچ کے آپ لے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پڑھیں، لیکن کم از کم تحریف مت کریں. جہاں پہ پیش ہے اس کو پیش رہنے دیں، حرکہ واحدہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ واو مت بنائیں. جہاں پہ زبر ہے اس کو زبر رہنے دیں. اس کو کھینچیں گے تو وہ الف بن جائے گی. قرآن کے میں آپ حرف کا اضافہ کر رہے ہیں. جہاں الف نہیں ہے آپ الف بڑھا رہے ہیں، جہاں واو نہیں ہے آپ واو بڑھا رہے ہیں، جہاں یہ نہیں ہے آپ یہ بڑھا رہے ہیں. کسرہ کو زیر کو کھینچیں گے تو یا بن جائے گی. تو یہ پلیز خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ یہ مت کریں. قرآن کی تحریف مت کریں. تجوید، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. جیسے وہ قاری صہیب ہے، قاری کیا صہیب میر محمدی حفظہ اللہ، وہ جس طرح پڑھتے ہیں تجوید کے قوانین کے مطابق پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھیں. کو تجوید سیکھیں. نہیں سیکھی چلیں، کم از کم یعنی اس کو اپنی جو دیسی لے میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کم از کم یعنی اتنا لحاظ کریں کہ پیش کو پیش رہنے دیں، اس کو واو مت بنائیں. کسرہ کو کسرہ رہنے دیں، اس کو یا مت بنائیں. زبر کو زبر رہنے دیں، اس کو الف مت بنائیں. اتنا لے میں کھینچیں گے تو پیش کی واو بن جائے گی، زبر کی الف بن جائے گی، اور کسرہ کی زیر کی یا بن جائے گی، جس سے قرآن میں حرف کا اضافہ ہو جائے گا. اور یہ تحریف ہے. اور پھر یہ جو ہے عربی لحون کے بھی مخالف ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن باللحون العرب، اور یہ اگر بہرحال حدیث ضعیف بھی ہے تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا نا بلسان عربی مبین، تو اس کو عربی ہی رہنے دیں. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.